آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور طاقتور کہانی سنیں گے۔ یہ کہانی ہے ایک ٹپکتے ہوئے مٹکے کی، ایک ایسی کہانی جو شاید زندگی کو دیکھنے کا ہمارا انداز ہی بدل دے۔ اچھا، کہانی شروع کرنے سے پہلے ایک سوال پر غور کرتے ہیں۔ کیا ہمارا ذہن ہمارا سب سے اچھا دوست ہے یا پھر ہمارا سب سے بڑا دشمن؟ ہماری کہانی کا جو مرکزی کردار ہے وہ اسی کشمکش میں مبتلا تھا۔ تو ملیے کبیر سے۔ یہ ایک 20 سال کا بہت ہی ہونہار طالب علم ہے، ذہین بھی ہے، محنتی بھی، لیکن اس کے باوجود اس کا سب سے بڑا دشمن کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا ہی ذہن تھا، جو اسے ہر قدم پر پیچھے کھینچ رہا تھا۔ دیکھیں، ایک طرف تو کبیر کے بڑے بڑے خواب تھے، سرکاری امتحان پاس کرنا ہے، ایک اچھی نوکری حاصل کرنی ہے اور اپنے والدین کا سر فخر سے بلند کرنا ہے۔ لیکن دوسری طرف اس کی حقیقت تھی جو بالکل اس کے الٹ تھی۔ ناکامی کا ہر وقت ڈر، دھیان کا بھٹکنا اور ایک گہری بے بسی کا احساس۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جو وہ ہر روز اپنے اندر لڑ رہا تھا۔ اس کے والد اس کی حالت دیکھ کر بہت پریشان رہتے تھے اور اکثر سختی سے کہتے، اپنے ذہن پر قابو رکھو ورنہ زندگی تم پر قابو پا لے گی۔ اب یہ الفاظ کبیر پر دباؤ تو ڈالتے تھے، لیکن ان میں ایک باپ کی فکر بھی صاف چھپی ہوئی تھی۔ آخرکار جب کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو کبیر کے والد اسے گاؤں کے ایک بہت ہی دانا استاد کے پاس لے گئے۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں کبیر کو اپنے بے لگام ذہن کا حل ملنے والا تھا، لیکن ایک بہت ہی انوکھے سبق کی شکل میں۔ استاد نے کبیر کو ایک پرانا سا مٹی کا مٹکا دکھایا جس میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا اور کہا، تمہارا ذہن بالکل اس مٹکے کی طرح ہے۔ انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو، جس طرح اس سوراخ سے پانی بہہ جاتا ہے، بالکل اسی طرح ہماری توجہ اور ذہنی سکون منفی سوچوں کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ پھر استاد نے کبیر کو ایک بظاہر بہت آسان سا کام دیا۔ کہا، اس مٹکے کو 1 گھنٹے تک بھرا رکھو۔ کبیر نے بڑی کوشش کی، وہ بار بار پانی بھرتا، لیکن سوراخ کی وجہ سے پانی مسلسل ٹپکتا رہتا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی مایوسی بڑھتی جا رہی تھی۔ 1 گھنٹے بعد استاد نے پوچھا، تم ناکام کیوں ہوئے؟ کبیر نے تھک ہار کر جواب دیا، اس سوراخ کی وجہ سے۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جب کبیر کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی سمجھ میں آئی۔ اصل مسئلہ کوشش کی کمی نہیں تھی، بلکہ وہ سوراخ تھا جو اس کی ساری محنت اور توانائی کو ضائع کر رہا تھا۔ تو یہاں استاد نے اس پوری مثال کا خلاصہ کیا۔ انہوں نے کہا، یہ مٹکا ہمارا ذہن ہے، اس میں بھرا ہوا پانی ہماری ذہنی توانائی اور سکون ہے، اور یہ سوراخ، یہ ہماری منفی سوچیں ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، جب تک اس سوراخ کو بند نہیں کیا جاتا، جتنی مرضی محنت کر لیں، ذہنی سکون کبھی ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ کبیر نے فوراً بے چینی سے پوچھا، تو پھر میں اس سوراخ کو بند کیسے کروں؟ استاد کا جواب بڑا حیران کن تھا۔ انہوں نے سوچوں سے لڑنے یا انہیں دبانے کا نہیں کہا، بلکہ ایک بہت ہی سادہ مگر طاقتور تکنیک سکھائی۔ یہ تکنیک صرف 4 آسان قدموں پر مشتمل ہے۔ پہلا، جیسے ہی کوئی منفی سوچ آئے، فوراً رک جائیں۔ دوسرا، 3 گہری سانسیں لیں۔ تیسرا، اس سوچ کو بس ایک گواہ کی طرح دیکھیں، اسے اچھا یا برا مت کہیں، صرف دیکھیں۔ اور چوتھا، اسے ایک بادل کی طرح جانے دیں۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ مقصد لڑنا نہیں بلکہ جانے دینا ہے۔ استاد نے اس بات پر بہت زور دیا کہ مشق یعنی پریکٹس ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ خیالات تو آئیں گے، یہ قدرتی عمل ہے، لیکن ان کے ساتھ کرنا کیا ہے، یہ انتخاب ہمارا اپنا ہے۔ روزانہ کی مشق سے ہی یہ ہنر پختہ ہوتا ہے۔ تو کبیر نے اگلے 1 مہینے تک اس ٹیکنیک پر عمل کیا۔ اس دوران اسے مشکلیں بھی پیش آئیں اور چھوٹی چھوٹی کامیابیاں بھی ملیں۔ یہ اصل میں مشق کی طاقت کا ثبوت تھا۔ کبیر کی ترقی آہستہ آہستہ ہوئی، لیکن وہ مستقل تھی۔ پہلے دن وہ بمشکل 10 منٹ تک اپنی توجہ قائم رکھ سکا۔ پہلے ہفتے میں اس نے دوستوں کے ساتھ فضول وقت ضائع کرنے کی عادت پر قابو پایا۔ تیسرے ہفتے جب اس کی والدہ بیمار ہوئیں تو وہ پریشان ہونے کے بجائے پرسکون اور ان کا سہارا بنا رہا۔ اور 1 مہینے کے آخر تک اس نے وہ کر دکھایا جو اسے ناممکن لگتا تھا، بغیر دھیان بھٹکائے ایک پورا باب مکمل کیا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ کبیر نے لگاتار 2 گھنٹے تک پڑھائی کی۔ یہ صرف ایک کامیابی نہیں تھی، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اب اپنے ذہن کا مالک بن رہا ہے۔ اس دن اس کے گھر والوں کی خوشی اور فخر دیکھنے لائق تھا۔ 1 مہینے بعد کبیر اپنے والد کے ساتھ استاد کے پاس واپس گیا۔ اب وقت تھا آخری اور سب سے گہرے سبق کا، جو اس کی محنت کا پھل تھا۔ کبیر میں آئی تبدیلی کو دیکھ کر استاد مسکرائے اور انہوں نے تعریف کرتے ہوئے کہا، تمہارا ذہن اب بغیر سوراخ والے مٹکے کی طرح ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اس بات کی تصدیق تھی کہ کبیر کی مشق کامیاب رہی تھی۔ اور تب کبیر کو اصل سبق سمجھ آیا۔ مقصد کبھی بھی مٹکے کو زبردستی بھرنا تھا ہی نہیں،
मकसद तो सिर्फ उस सुराख को ठीक करना था। जब मनफी सोचों का बहाव रुक जाता है तो सुकून और तवज्जो खुद ब खुद अंदर ठहर जाते हैं। कबीर की ये तब्दीली वाकई हैरानकुन थी। पहले उसका जहन एक बेलगाम जंगली घोड़े की तरह था जो इस पर हुकूमत करता था। अब वही जहन एक तरबियत याफ्ता साथी बन चुका था, मजबूत, पुरसुकून और पूरी तरह उसके काबू में। इस अंदरूनी तब्दीली का असर उसकी बैरूनी दुनिया पर भी पड़ा। कबीर ने ना सिर्फ अच्छे नंबरों से इम्तिहान पास किया, बल्कि अपने वालिदैन को फ़ख्र महसूस कराया। अपने वालिद से इसका रिश्ता मजबूत हुआ और सबसे बढ़कर उससे खुद अपने अंदर एक गहरा सुकून और एतमाद मिला। कबीर ने इस मिट्टी के मटके को हमेशा अपने पास रखा, एक याद दहानी के तौर पर। उसने जो सबक सीखा वो हम सब के लिए है। जो चीज़ मुसलसल टपक रही हो, आप उसे भर नहीं सकते। पहले सुराख ठीक करें, फिर उसे सुकून से भरें। तो ये कहानी हमें एक सवाल पर छोड़ जाती है। वो कौन सी पहली सोच होगी जिसे आज बस एक बादल की तरह गुजर जाने दिया जाए?